خواتین و حضرات، یہ ایک سوال ہے کہ جب کوئی ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے تو ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ اسی قسم کی ایک اور آیت بھی جو ہے کہ ہم نے ظالم قوموں کو اس وقت پکڑا جب وہ اپنی معیشت پر اترا رہے تھے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کی کانٹرڈکشن ہے، لیکن ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جب قوموں نے غیر معمولی معاشی اور فزیکل پروگریس کی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ اس اعلیٰ ترین دنیاوی معیار پر پہنچ گئے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس وقت ان کو پکڑ لیا۔ یہی بات شمرین اور کسیڈینز قوم بابل کے ساتھ گزری، یعنی جب وہ اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دم سے ایسے پکڑا کہ ان کی معیشت کے وہ تمام فوائد کینسل ہو گئے اور وہ عذاب الہی کے گرفتار ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، تو یہاں اگر آپ غور کریں تو ایک رسپانسبلٹی کا تعین ہے، اور رسپانسبلٹی خدا کی یاد، خدا کی محبت اور خدا کی شناخت ہے۔ ایک وہ معاشرہ ہے جو خدا کے بغیر چلتا ہے اور معیشت کی ترقی حاصل کرتا ہے جیسے یورپ میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب لوگوں کی ناگفتہ بے حالت کو دیکھا تو اس پر اظہار تأسف کیا، بلکہ کمزور روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شدید گلہ بھی کیا کہ اللہ کفار کے گھر اور بازار اشیاء و مال سے بھرے پڑے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے۔ تو خداوند کریم نے قرآن حکیم میں ایک آیت نازل فرمائی کہ ایک پیغمبر ایک مصلحت مانیہ نہ ہو تو میں ان اہل کفر کے در و دیوار اور ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی کر دوں۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ جو قوم خدا کے بغیر ترقی کرتی ہے وہ انڈر میکینیکل لاز اور یونیورسل لاز آگے بڑھتی ہے۔ ان کی صداقت، دیانت اور محنت کے ثمرات ان کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ان کے ڈکلائنز بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ ویسٹرن نیشنز کو دیکھتے ہیں کہ وہ از حد محنت، خلوص اور سینس آف رسپانسبلٹی سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے تمام مورل پہلو کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ سیکولرزم اور ڈیموکریسی کے دوسرے منفی نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں کہ پورے کا پورا مورل اور فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے، اور رفتہ رفتہ زمان و مکان میں جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ اتنے بڑھتے جائیں گے کہ کسی کو یورپی تمدن کو توڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور جیسے ایک بہت بڑے یورپی انالسٹ کا کہنا ہے کہ تمام ویسٹرن سوسائٹی آخری مورون ایٹیٹیوڈ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ان کی صلاحیتیں جو کہ صرف دنیاوی مقاصد تک محدود ہیں، اس لیے ان کے ذہن میں جلا اور ندرت نہیں آ رہی ہے، اور ان کا معاشرہ زوال پر آمادہ ہے۔ مگر مسلمان جو اللہ کا بندہ ہے اس پر نفاق اور نفرت دونوں چارج لگتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کے مطابق جو بھی اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے نظام اور طریقے کے مطابق احساس دلاتا ہے، اور یہ اللہ کا طریقہ اس کی معیشت کی کمزوری اور اس کے لوسز بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتوں میں اپنے بندے کو جو اچھی بھلی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اسے مختلف حادثات سے دوچار کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، ورنہ از خود شاید انسان میں یہ صلاحیت نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنے مزاج، بری عادت یا بری خصلت سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اس بری خصلت اور عادت سے نجات پانے کے لیے ایک ٹراما یا حادثے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ذکر سے روگردانی اللہ کی یاد سے روگردانی بلکہ اس کمٹمنٹ سے روگردانی ہے جو مسلمانوں نے اللہ سے لا الہ الا اللہ کی صورت میں کیا ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ ہمیشہ جو خدا سے غافل ہوتا ہے اس کا ذہن اللہ سے سکون اور طمانینت پا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا ہے تو قرآن حکیم میں اللہ میاں نے کہا ہے کہ جب وہ رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان کو غالب کر دیتے ہیں جو اس کے قریب رہتا ہے اور اسے اپنے ساتھ دوڑائے رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی شہوات اور خواہشات کے غلبے میں ایسی فاش غلطیاں کرتا ہے جو اسے بڑے بڑے نقصانات کی طرف لے جاتی ہیں۔ جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بخیل ساری عمر پیسہ روکتا ہے، بچتیں کرتا ہے، مگر عمر آخر میں اس سے کوئی ایسی بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مال سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں وہ مسلمان مراد ہے جس نے سب کچھ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عطا کردہ نعمتوں سے حاصل کیا، مگر وہ اللہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے اللہ سے روگردانی کر گیا۔ پھر خدا کا اس پہ زیادہ حق بنتا ہے کہ اسے ان نعمتوں اور فراغیوں سے محروم کر دے۔